Welcome to my channel Cut and Crop. مسلمان کی عقل کی بات کر رہا ہوں میں. پہلے تو عقل کہتی ہے کہ بتوں کے سامنے مت جھکو. کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ کل جدہ میں مجھے ایک انڈین ملے, مسلم تھے, انڈیا کے تھے. کہتے ہیں مفتی صاحب میں حیران ہوتا ہوں, اتنے پڑھے لکھے ہندو انڈیا میں, سمجھ میں نہیں آتا یہ پتھر کی مورتیوں سے مانگتے کیوں ہیں. یہ کہہ رہے ان کو کیا ہو گیا. چلو کوئی جاہل ہو, اول تو جاہل میں بھی اتنی سینس تو ہوتی ہے نا. کیا ہو گیا ان لوگوں کو, پتھر کے بنے ہوئے بھگوانوں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ وہ بڑا حیران, کیوں سعودی عرب میں تو بڑا توحید کا ماحول ہے نا. مجھے یاد ہے, دیکھو ہم نے بھی پاکستان میں نا, میں نے کسی کو کسی بت کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا, کیونکہ ہم تو مندروں میں جاتے نہیں. ڈراموں میں دیکھا تھا بچپن میں, فلموں میں بچپن میں, اور وہ جو ٹی وی میں یوٹیوب میں کبھی دیکھ لیا. سچی مچی میں نہیں دیکھا کبھی. میں جب برما گیا نا, پہلا سفر میرا برما کا جب ہوا, تو وہاں تو بدھسٹ بہت ہیں. میں جب ایئرپورٹ سے نکلا تو مجھے وہ لے کے جا رہے تھے, میں نے ایک منظر دیکھا, ایک بت رکھا ہوا ہے اور ایک عورت اور ایک چھوٹا بچہ, وہ دونوں اس بت کے سامنے جھکے ہوئے. اچھا بت میں بھی ایک بڑا بت تھا, ایک چھوٹا سا اس کا بچہ ہوگا بھگوان کا یا جو بھی ہوگا وہ بھی. میں نے نا اس سچی مچی میں یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا تھا. جیسے لوگ مجھے ویڈیو میں دیکھتے ہیں, جب سچی مچی میں دیکھتے ہیں, ارے یار آج آپ کو سچی مچی میں دیکھ لیا, تو ایک حیران سے ہوتے ہیں نا, ایک الگ کیفیت بنتی ہے. تو میں کہتا ہوں یار ہم تو وہاں بھی سچی مچی میں ہی دیکھا آپ نے, اب بھی سچی مچی میں ہی دیکھ رہے, لیکن جب عملی طور پر انسان کسی کو دیکھتا ہے تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. بھائی میں نے جب وہ منظر دیکھا ہے نا, میں عجیب, میرے پر کیف, میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. مجھے اتنا ترس آ رہا اس انسان کے اوپر, اور حیرانگی ہو رہی کہ بھائی تجھے اللہ نے اتنا اشرف المخلوقات بنا, اس خاتون کے اوپر اللہ نے تجھے عقل بھی دی, تیری آنکھیں دیکھتی ہیں, تیرے کان سنتے ہیں, تو ایجوکیشن میں مہارت حاصل کر تو کتنی بڑی سائنٹسٹ بن جائے گی, تو عبادت کر کتنی بڑی عبادت گزار بن جائے گی, تو انسانیت کی خدمت کر. ہر انسان کو چاہے مرد ہو یا عورت ہو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں نا. اور یہ تو کسی کام کا نہیں, کسی فیکٹری میں بھٹی میں بنا ہی ہے. اتنی بڑی مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے, جس کے مقابلے میں کوئی مخلوق نہیں ہے, ستاروں پر کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہا ہے, سمندروں کی تہ میں غوطے لگا لگا کے ہیرے جواہرات نکال رہا ہے. کیا کچھ انسان نے ایجاد نہیں کر لیا نا. صرف کھانا پینا نہیں ہے, انسان کی ترقیاں تو دیکھیں نا آپ, کیسے لوہے پہ محنت کی تو ہواؤں میں اڑا دیا. کتنی قابلیت, کتنی طاقتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں, اور بیٹھا کس کے سامنے ہے؟ ایک پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے. اس بت کو اللہ اگر سینس دیں تو کیسا ہنسے گا اس کے اوپر کہ تجھے تو نے مجھے بنایا ہے. جو مشینیں تو نے بنائی ہیں نا, فیکٹریاں تو نے بنائی ہیں, تیرے سائنسدانوں نے بنائی ہیں, میں ان میں بناؤں. پہلے ہاتھوں سے بنتا تھا, ٹائم لگتا تھا. اب جاپان کے سائنسدانوں نے ایسی مشینیں بنانی ہے, ادھر جناب مسالہ ڈالو, بھگوان بن کے فوراً باہر. میرا ایک مقصد خدا کی قسم کسی مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے, میرا مقصد انسانیت کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی فضیلت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, قرآن کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, سمندروں کو بھی اس کے تابع بنا دیا, اور ہواؤں اور خشکیوں کو بھی مسخر کر دیا. ساری کائنات تجھے سجدہ کر رہی ہے, انسان کو سجدہ کر رہی ہے, اور انسان اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کو سجدہ کر رہا ہے. میں نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نا, حالانکہ ویڈیوز میں کلپ میں تو بہت دفعہ دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہوا, میں عجیب, اور میں بار بار یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان پیدا کر. خدا کی قسم اپنے ماں باپ کا نا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہیں کلمہ ملا ہے. کچھ بھی نہ تمہارے ماں باپ کا تم پر احسان ہوتا نا, کچھ بھی نہ ہوتا, نہ کھلاتے نہ پلاتے, گھر سے نکال دیتے. یہ کم احسان ہے کہ وہ مسلمان تھے جس کی وجہ سے تم کیا ہو, تم بھی مسلمان ہو. یہ احسان یہ بھی تو ان کی وجہ سے ہوا نا. اگر ہمارے ماں باپ اسلام کو چھوڑ دیتے پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا. وہ موت تک کیا تھے, ایمان پر موت ہوئی ہے, ایمان پر, جس کی وجہ سے ہم بھی کیا ہیں, اللہ نے ہمیں اس بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا. کلچر, سوسائٹی, خاندان انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے.
کیسی پڑھی لکھی خاتون ہوگی وہ, کیا ہوگی بہرحال, اور وہ کیا کر رہی ہے اس کے سامنے, جھک رہی ہے. جب ہم قرآن میں وعیدیں پڑھتے ہیں, آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا قرآن میں, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اللہ کو بڑا غضب آتا ہے. دیکھو خدا احساس لیس ذات نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. بہت سے لوگ خدا کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس نے بنایا اور بنا کے بھول گیا. نا 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 نا, ہم خدا کو سمجھیں گے, خدا کی صفات کو خدا ہی سے سمجھیں گے. اللہ بتاتا ہے کہ مجھے غصہ بھی آتا ہے, میں اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہوں, مجھ میں غیرت بھی ہے, یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. ہاں ان کی کیفیات میں ہم نہیں جاتے کہ اس کو غصہ کیسے آتا ہے, ہماری عقل سے کیا ہے وہ اوپر کی چیزیں. لوگ کہتے ہیں نا اس کا غصہ کیسا ہے, کیا وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. بھائی اتنی تفصیل ہمیں نہیں بتائی, لیکن وہ احساس لیس نہیں ہے.